أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے بنی اسرائیل، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور تم صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اور تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس موجود ہے، اور تم اس کتاب کے پہلے منکر نہ بنو۔ اور تم میرے آیتوں کو معمولی قیمت پہ نہ بیچو، اور تم مجھی سے ڈرتے رہو، اور تم حق بات کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور تم حق بات کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور تم صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ بلا شبہ نماز یقیناً مشکل ہے، مگر ان لوگوں پر نہیں جو خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، اور انہیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ ان لوگوں کو انہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور میں نے تم کو دنیا جہان پر فضیلت بخشی۔ اور تم اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ اس دن کسی کی جانب سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ اس دن کسی کی جانب سے کوئی فدیہ اور عوض لیا جائے گا، اور نہ اس دن کسی کی کوئی مدد کی جائے گی۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک نہایت مشفقانہ انداز میں، بہترین اسلوب میں اپنے بندوں کو تعلیم فرمائی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے قرآن کا ہدایت ہونا بیان فرمایا۔ اس کے بعد اس کے ماننے اور نہ ماننے والوں کے اعتبار سے اللہ نے 3 گروہ بیان فرمائے: مومنین کا گروہ، مشرکین کا گروہ اور منافقین کا گروہ۔ پھر ہر ایک کو مخاطب کر کے اللہ نے اسلام کے بنیادی ارکان کی تعلیم فرمائی اور انہیں بنیادی ارکان پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ نے انسانوں پر کی جانے والی نعمتوں کو بیان فرمایا
سوری نعمتوں اور ظاہری نعمتوں کو بھی بیان فرمایا اور معنوی نعمتوں کو بھی بیان فرمایا، انسان کی افضلیت کو، اس کی فوقیت کو بیان فرمایا، تاکہ انسان کو جو حکم دیا جا رہا اس حکم پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، اور اس کے دل میں ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی بات ماننے کا ایک داعیہ اور ایک جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ نے ان نعمتوں کی یاد دہانی بھی کرائی، اس کے بعد آخر میں اپنے فیصلے کو بھی بیان فرمایا کہ جو اس دنیا میں اسی قرآن کی رہنمائی اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزار کر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ انعام کا، اجر کا مستحق ہوگا، اور فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ کسی بھی قسم کا خوف اور کسی بھی قسم کا رنج ان پر نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ نافرمانی کر کے اور سرکشی میں زندگی گزار کر آئیں گے تو اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ لوگ جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایک نہایت بلیغ انداز میں اور بہترین اسلوب کے ساتھ اپنے بندوں کو یہ نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد آگے ایک طویل کلام بنی اسرائیل سے ہے جو تقریباً 104 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ نے یہ طویل خطاب بنی اسرائیل سے فرمایا۔ اب اس طویل خطاب کا مقصد کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ضمن بیان فرمایا ہے۔ چونکہ یہ سورہ بقرہ ایک مدنی سورت ہے، آپ علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اس وقت اس سورت کا نزول شروع ہوا، اور مدینہ منورہ میں جتنے مشرکین تھے، بت پرست تھے، آپ علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا، اور وہ سب کے سب ان میں سے اکثر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ کی دعوت کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے سب نے اسلام کو قبول کر لیا۔ لیکن مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد یہودیوں کی آباد تھی، بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد آباد تھی جنہوں نے اب تک اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طویل کلام کے ذریعے سے انہیں اسی وجہ سے مخاطب فرمایا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو اسلام کی تعلیمات قطعاً یہ نہیں ہیں کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کیا جائے، کیونکہ قرآنی تعلیم ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر اکراہ نہیں، زبردستی نہیں، کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کا اسلام حکم نہیں دیتا۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اسلام دعوت کا حکم دیتا ہے کہ آپ اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچاؤ، وہ اپنے اختیار سے اگر اس پیغام کو قبول کر لیں، اپنے اختیار سے اسلام لے آئیں تو یہ الگ بات ہے، زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کرنا یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سربراہ ہونے کی حیثیت سے آپ نے یہودیوں کو اس بات پر مجبور نہیں کیا کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہوں یا وہ ایمان کو قبول کریں، بلکہ آپ نے ان سے معاہدہ کیا، امن کا معاہدہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کی دعوت بھی دی، اسلام کا پیغام بھی پہنچایا، اللہ کے احکام بھی ان تک پہنچائے۔ اور یہ اس وجہ سے کیا کیونکہ آپ علیہ السلام کو یہ متوقع تھی یہ بات کہ یہ لوگ مشرکین کے مقابلے میں زیادہ جلدی ایمان قبول کر سکتے ہیں، کیونکہ مشرکین تو ابتدائی سے آسمانی ہدایت سے محروم تھے، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب، کوئی آسمانی وحی نہیں آئی، وہ شروع سے بت پرستی میں مصروف تھے۔ لیکن یہ اہل کتاب تھے، خاندان نبوت سے ان یہودیوں کا تعلق رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان بہت سے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ یہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہا ہے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، اپنے بندوں کو اپنا تعارف کرانے کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، یہ لوگ مدینہ کے اندر اس بات کے منتظر بھی تھے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، لیکن ساتھ ساتھ انہیں اس بات کی توقع بھی تھی کہ جس طریقے سے بہت سے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اس طریقے سے اور بھی پیغمبر جو بنی اسرائیل میں آئے ہیں، انہیں اس بات کی توقع تھی کہ نبی آخر الزمان بھی ہماری ہی قوم میں سے اور بنی اسرائیل ہی میں سے مبعوث ہوں گے۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے
کہ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل میں مبعوث نہ فرما کے بنو اسماعیل میں مبعوث کیا تو ان کے دل میں ایک حسد بیٹھ گیا کہ ہم تو امامت کے اہل تھے اور امامت اور سرداری کا حق تو ہمیں حاصل تھا، ہم سے یہ چھین کر بنو اسماعیل کو کیسے دیا گیا؟ یہ لوگ سمجھنے لگے کہ معاذ اللہ اللہ نے ہماری حق تلفی کی ہے، یہ حق ہمارا بنتا تھا لیکن ان لوگوں کو مل گیا۔ جب ان کے دل میں یہ حسد بیٹھ گیا تو ان لوگوں نے ماننے سے پھر انکار کر دیا اور ایمان اس بات کو اللہ کے نبی کے پیغام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اس طویل سلسلے میں ان سے خطاب فرمایا۔ یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان یہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو اسی بات کو سمجھانے کے لیے بیان فرمائی کہ تم اپنے حالات پر غور کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک تمہارے حالات کیسے رہے ہیں۔ اللہ نے تو تم پر طرح طرح کی نعمتیں فرمائی، طرح طرح کے انعامات سے تمہیں سرفراز فرمایا، طرح طرح کی مصیبتوں سے تمہیں نجات عطا فرمائی، فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ سے تمہیں نجات عطا فرمائی اور فرعون کو غرق کیا، نیست و نابود کیا۔ لیکن تمہارا کیا رویہ رہا؟ تم تو اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا تم نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرتے رہے، برابر سرکشی کرتے رہے اور برابر تم نے معاندانہ رویہ اختیار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تمہارے درمیان سے یہ منصب کو لے کر اور اس امامت کو لے کر تم سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو دے دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہونا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا یا اللہ کی فضیلت کا کسی قوم میں ہونا یہ کسی کے رنگ یا نسل کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ اصل چیز جو اللہ کے قرب کے حصول کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہونے کی ہے، وہ اصل چیز انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ انسان کے اعمال جیسے ہوں گے اللہ رب العالمین کا اس کو ایسا ہی قرب حاصل ہوگا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی فضیلت کی وجہ سے ان کی اولاد کے اندر اس امامت کے اور نبوت کے سلسلے کو رکھا تھا، لیکن جب تم نے نافرمانی کی، سرکشی کے اندر زندگی گزاری تو اللہ نے تم سے یہ منصب چھین کر بنو اسماعیل کو دے دیا اور نبی آخر الزماں بنو اسماعیل میں مبعوث ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ فرمایا ہے جو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ منصب امامت ہمارا حق تھا، ہم سے چھین کر بنو اسماعیل کو دیا گیا۔ اللہ نے ان آیات کے اندر ان کی غلط فہمی کا ازالہ فرما دیا اور یہ فرما دیا کہ یہ منصب امامت تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ تمہارے اندر جب تک یہ صفت موجود تھی کہ تم اللہ کے تابع فرمان تھے، جب تک یہ منصب امامت تمہارے درمیان چلتا رہا، لیکن تم نے نافرمانی کر کے اپنے اس منصب امامت کو گنوا دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر صرف یہ نہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر ان آیتوں کے اندر ملامت فرمائی ہے، بلکہ ایک مشفقانہ انداز میں انہیں نصیحت فرمائی ہے، اسلام کی طرف دعوت بھی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر تم اب بھی اسلام کو قبول کر لو، نبی آخر الزماں پر ایمان لے آؤ تو تمہارے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تم اللہ رب العالمین کے مطیع اور تابع فرمان بن جاؤ گے۔ چنانچہ اللہ نے نصیحت فرمائی ہے آیات میں، ان آیات کے شروع میں بھی نصیحت والا ہی خطاب اس رکوع میں پورے رکوع کے اندر کوئی بھی واقعہ ذکر نہیں، صرف اللہ نے بنی اسرائیل کو نصیحت فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل تم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بنی اسرائیل پر ویسے تو بے شمار ہیں، طرح طرح سے اللہ نے انہیں نعمتیں دی، طرح طرح سے ان پر انعامات کی بارش ہوئی، لیکن یہاں نعمت کا لفظ چونکہ مفرد آیا ہے، نعمتوں کا ذکر نہیں، صرف نعمت کا لفظ ہے، اس لیے یہاں سب سے عظیم نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی وہ ایمان کی نعمت تھی، کیونکہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا ایک شرف عطا فرمایا تھا، اس نعمت کو یہاں ذکر کیا گیا اور مخاطب کن الفاظ میں کیا گیا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ نے حضرت یعقوب کا یعقوب نام سے بھی ذکر فرمایا ہے، لیکن یہاں
بنی اسرائیل اور اسرائیل کا نام ذکر کر کے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ دیکھو کہ تم ایک ایسی شخص کی اولاد میں آتے ہو کہ تمہارے والد اللہ رب العالمین کے مکمل تابع فرمان تھے، اللہ کی بندگی کو اختیار کرنے والے تھے، اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ لہذا جب تم ایسے باپ کی اولاد ہو، تمہارا تعلق ایسے خاندان سے ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے بنو اور اللہ کے حکم سے سرکشی کرنے والے نہ بنو۔ یہ در حقیقت یا بنی اسرائیل میں خطاب فرما کے ہی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا تاکہ اللہ نے جو پیغام ان تک پہنچایا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے ان کے لیے آسانی ہو جائے اور ان کے درمیان ان کے دل میں ایک داعیہ اور جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہاں ہمارے والد تو ایسے تھے، ہاں ہمارا خاندان تو ایسا رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کو مانیں۔ چنانچہ فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو اس کا میں نے تم پر انعام کیا، جو میں نے تمہیں عطا فرمائی۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی توفیق ہوئی، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بنے، ان پر نازل کردہ کتاب کو ماننے والے بنے۔ آگے ایک اور نصیحت کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، کہ تم میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اس آیت سے صاف اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے، صراحتاً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کا اللہ رب العالمین سے کوئی عہد ہوا تھا، کوئی معاہدہ ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ نے قرآن کریم میں ہی اسی صورت میں آگے ذکر فرمایا تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، یہاں ایک عہد کا ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین نے یہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، صرف اور صرف اسی کو معبود گرداننا، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک نہ کرنا، کفر نہ کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا۔ اس کے علاوہ دوسری صورت میں اللہ رب العالمین نے ان کے عہد کی ایک تفصیل ذکر فرمائی ہے جس کے اندر ہے کہ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، کہ تم نماز کو قائم کرنا، تم زکوٰۃ کو ادا کرنا اور تم میرے تمام رسولوں پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا، یہ بنی اسرائیل کے عہد میں داخل تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان کے اس عہد کو یاد کرایا کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم میرے عہد کو پورا کرو۔ تم نے جو مجھ سے عہد لیا ہے کہ تم اس عہد کے ضمن میں سب سے اصل بات جو ہے کہ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، تم نے یہ عہد لیا تھا کہ آپ نے جتنے بھی رسول آپ بھیجیں گے ہم تمام رسولوں پر ایمان لائیں گے، سب کو ماننے والے بنیں گے، لہٰذا تم اپنے عہد کی پاسداری کرو۔ اپنی عہد کی پاسداری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء میں جو سب سے افضل آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پاس آئے ہیں، اپنا پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ کے احکام تم کو پہنچانے آئے ہیں، تم ان کی رسالت کو تسلیم کرو اور ان کی دعوت کو قبول کرو۔ لہذا فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، جب تم میرے عہد کو پورا کرو گے، رسول کی رسالت کو مانو گے اور ان پر ایمان لاؤ گے، ان کے اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے فرامین پر عمل کرو گے، اوفی بعہدکم، تو میں تم سے جو عہد کیا ہے میں اس کو بھی پورا کروں گا۔ اللہ رب العالمین کا عہد کیا ہے کہ اگر انسان تابع فرمان بن جائے، اللہ رب العالمین کا مطیع بن جائے، تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی، ہر طرح کی نعمتیں اسے جنت میں حاصل ہوں گی اور ہر طرح کے خوف سے، ہر طرح کے رنج سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے عہد کو پورا کرو گے تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، ہر طرح کا خوف اور ہر طرح کے رنج سے تمہاری حفاظت کی جائے گی۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ سے ہی ڈرتے رہو، میرے علاوہ ہر چیز کا ڈر اپنے دل سے نکال دو۔ اصل ڈرنے کی چیز اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے، لہذا اپنے دل میں میرا خوف بیٹھاؤ، اپنے دل میں میرا ڈر پیدا کرو۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سے ڈرنے کی جو نصیحت بنی اسرائیل کو فرمائی ہے، یہ اس وجہ سے فرمائی ہے کہ بہت سے بنی اسرائیل میں ایسے بھی لوگ تھے جن کے دل نے تو مان لیا تھا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں، یہ نبی وہی ہیں کہ جن کی ہمارے کتاب کے اندر بشارتیں موجود ہیں، پیشین گوئی موجود ہے، جن کے اوصاف موجود ہیں، یہ نبی آخر الزماں یہی ہیں جو ہمارے پاس آئے ہیں اور ہمیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن
اظہار سے ان کو ڈر لگتا تھا، دل سے تو مان لیا تھا کہ یہی نبی آخر الزماں ہیں، لیکن ان پر ایمان لانے سے وہ ڈر رہے تھے، اور ڈر اس بات کا تھا کہ ہمارے اپنے قبیلے کے لوگ، ہمارے اپنے خاندان کے لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے، ہمارے خلاف طرح طرح کے الزامات عائد کریں گے، طرح طرح سے ہم کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، اور ہم نے جو اپنے قبیلے کے اندر اور اپنی قوم کے اندر، اپنے مذہب کے اندر ہم نے جو عبادت کر کے جو رہنمائی کا جو رہنما ہونے کی ایک حیثیت حاصل کی ہے، جو سرداری کی ایک حیثیت ہمیں ملی ہے، جو ہمیں پیشوا بنایا گیا ہے، یہ سرداری ہم سے چھین لی جائے گی، اور اسی سرداری کی وجہ سے چونکہ ہمارے پاس مال و دولت آتی تھی، اسی سرداری کی وجہ سے لوگ نذرانہ اور ہدایہ پیش کیا کرتے تھے، تو ہم سے وہ تمام کی تمام چیزیں چھین جائیں گی، اس ڈر کی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ نے نصیحت فرمائی وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ کہ تم جس چیز سے ڈر رہے ہو، اصل ڈرنے کی چیز وہ نہیں ہے کہ تمہاری سرداری ختم ہو جائے گی، یا تمہاری عزت چلی جائے گی، یا مال و دولت کا حصول تمہارے پاس بند ہو جائے گا، یہ چیزیں ڈرنے کی نہیں ہیں۔ اصل ڈرنے کی چیز تو اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین تم بھی جانتے ہو کہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی بھی چیز اس کے قبضے قدرت سے باہر نہیں، تم بھی جانتے ہو کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تم بھی جانتے ہو کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، لہٰذا اصل ڈرنے کی چیز تو اللہ کی ذات اقدس ہے کہ تم نافرمانی کر کے اللہ کا عذاب مول لے رہے ہو، اس لیے تم اللہ سے ڈرو، اور جن چیزوں سے تم ڈر کر ایمان نہیں لا رہے ہو وہ چیزیں ڈرنے کی نہیں، اس لیے کہ وہ تو ایک وقتی چیزیں ہیں۔ انسان کے پاس آج عزت ہے، کل عزت نہیں، آج انسان کے پاس مال ہے، کل انسان کے پاس مال نہیں، یہ تو اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں، ان چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اصل چیز تو اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ اسی لیے اللہ نے انہیں نصیحت فرمائی کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ تم مجھے سے ڈرو، اور صرف مجھ سے ڈرو، اور اللہ کے نبی جو تمہارے پاس پیغام لے کر آئے ہیں اس کو قبول کرو اور ایمان لے آؤ۔ آگے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ کہ تمہارا جو عہد ابھی بیان کیا گیا اس عہد کا ایک لازمی حصہ یہی ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ کہ ہم نے جو کتاب نازل کی ہے آپ علیہ السلام پر، جو قرآن کی شکل میں نازل کی گئی، تم اس کتاب پر ایمان لاؤ، اس کو برحق جانو، اس کو کلام الہی تسلیم کرو۔ ایک تو تمہارے یہ عہد کا خاصہ ہے، دوسرا آگے ایک ظاہری وجہ بھی بیان فرما دی جو انسان کو اس کو ماننے کے قریب کرنے والی ہے کہ مصدقا لما معکم کہ یہ قرآن کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ انسان کہ بالکل یہ تمہاری پہلی کتاب کی بالکلیہ مخالفت کرنے والا ہو، نہیں بلکہ مصدقا لما معکم تمہارے پاس جو پہلے سے کتاب موجود ہے، تمہارے پاس اللہ کی جو تورات نامی کتاب موجود ہے، یہ قرآن بھی اس کی تصدیق کر رہا، اس کتاب کے اندر توریت کے اندر جو بنیادی احکامات ہیں، قرآن بھی توحید کی دعوت دے رہا اور توریت کے اندر بھی توحید کی دعوت موجود ہے۔ توریت نے بت پرستی اور شرک سے منع فرمایا، اس کو برا سمجھا، قرآن بھی بت پرستی اور شرک کو منع کر رہا، اس کو برا بتا رہا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی جو پیشین گوئیاں اور جو بشارتیں توریت کے اندر ذکر فرمائی ہیں، قرآن ان کی تصدیق کر رہا۔ لہذا یہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ تمہارے سامنے بالکل انہونی بات پیش کر دی کہ جس کا تمہیں کبھی بھی علم ہی نہیں ہوا، تم نے کبھی سنا نہیں۔ جب انسان کے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے تو پھر تو انسان کو ماننے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن قرآن ایسا نہیں، قرآن تو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کر رہا، اس کے اندر جو غیر محرف چیزیں ہیں جس کو تم نے اپنی طرف سے نہیں گڑھی وہ واقعی اللہ کی نازل کردہ ہیں، ان تمام چیزوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے، اس لیے تم اس کو مانو، اور تمہارے ماننے کے اس بات کو قریب کرنے کے لیے اللہ نے مصدقا لما معکم کا اضافہ فرمایا۔ آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ کہ تم اس کتاب کے پہلے منکر نہ بنو۔ اس کتاب کے پہلے منکر بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم سب سے پہلے ایمان لانے والے بنتے، کیونکہ تمہارے درمیان کتابیں موجود تھیں، تمہارے درمیان انبیاء کے اوصاف موجود تھے کہ یہ نبی ایسے آئیں گے، ان کے اندر یہ خصلتیں ہوں گی، یہ اوصاف ہوں گے، لہذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم آگے بڑھ کر ایمان قبول کرتے اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہوتے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ تم سے پہلے مشرکین نے، تم سے پہلے ان لوگوں نے جو بت پرست تھے، ان لوگوں نے تو اسلام قبول کر لیا اور تم اب تک پیچھے ہٹے ہوئے ہو، تم نے اب
تب تک اسلام قبول نہیں کیا۔ اس لیے اللہ نے نصیحت فرمائی کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اس کے سب سے پہلے منکر نہ بنو، یعنی تم سب سے پہلے اسلام لانے والے تو نہیں بنے۔ مشرکین تم سے سبقت کر گئے، مدینہ کے مشرکین نے تم سے پہلے ایمان قبول کر لیا، لہٰذا تم اس کے پہلے منکر نہ بنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے پہلے منکر بن جاؤ، انکار کرنے والے بن جاؤ، تو پھر جتنے لوگ بھی تمہارے دیکھا دیکھی انکار کریں گے، سب کا وبال اور سب کا عذاب تمہارے پر بھی ہوگا اور تم سب کے وبال اور عذاب میں شریک ہوگے۔ اسی لیے اللہ نے انہیں یہ نصیحت فرمائی۔ آگے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تم میری آیتوں کو ایک معمولی قیمت اور ادنا قیمت پہ فروخت مت کرو، میری آیتوں کو معمولی قیمت پہ مت بیچا کرو۔ اللہ نے یہ نصیحت اس لیے فرمائی کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بدعنوان قسم کے رہنما تھے، جو ایک برے قسم کے رہنما اور پیشوا مانے جاتے تھے، ان کا یہ رویہ تھا، ان کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ توریت کے اندر تحریف کر دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص ان سے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا اور اس نے یہ چاہا کہ میری مرضی کے مطابق اس مسئلے کا فیصلہ مل جائے، تو یہ کہتے تھے کہ ہاں تمہاری مرضی کے مطابق ہم فیصلہ دے دیں گے، لیکن اس کے لیے کچھ رشوت لگے گی، اس کے لیے تمہیں کچھ پیسہ جمع کرنا پڑے گا۔ چنانچہ وہ توریت کے اندر تحریف کر کے اس مسئلے کو ان کی مرضی کے مطابق کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے بتایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ کام واقعی برا ہے اور بہت برا عمل ہے کہ تم میری آیتوں کو دنیا کی ایک معمولی قیمت کے بدلے فروخت کر دیتے ہو، اس کے اندر تحریف کر دیتے ہو۔ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے پھر اس آیت کے اندر ثمنًا قلیلا فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ قیمت عطا کر دے اور بہت زیادہ قیمت تمہیں دے دے تو تم میری آیتوں کو بدل سکتے ہو۔ نہیں، اللہ نے جو قلیلہ کی قید یہاں لگائی ہے وہ صرف اور صرف دنیا کی قیمت کی حقارت اور اس کی ذلت کو بیان کرنے کے لیے لگائی ہے کہ دنیا کا مال چاہے جتنا بھی زیادہ ہو، آخرت کے مقابلے میں وہ حقیر ہے، وہ معمولی ہے، اور پھر جو تم تحریف کر رہے ہو اس کا عذاب جو آئے گا وہ عذاب اس تمہارے معمولی رقم کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت ہوگا۔ جیسا کہ دوسری آیت میں بھی فرمایا گیا ہے ایک جگہ کہ اگر تم اس عذاب کو دفع کرنے کے لیے، اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے دنیا بھر کا تمام مال و دولت لگا دو، تب بھی یہ مال تمہارے کچھ کام نہیں آنے والا۔ لہذا اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تو دنیا کا پورا مال، دنیا کا ہر ایک چیز بالکل معمولی اور حقیر ہے۔ اور اسی کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تم میری آیتوں کے بدلے ان معمولی قیمت کو اختیار نہ کرو کہ تم معمولی قیمت لے کر میری آیتوں میں اور میرے احکامات میں تحریف کر دو۔ آگے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ اوپر بھی ایک لفظ آیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، کہ تم مجھ سے ڈرو اور اپنے دل میں صرف میرا ڈر رکھو۔ اس آیت میں پھر آیا اور دوسرے لفظ کے ساتھ آیا کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، کہ تم مجھ سے ڈرو۔ وہاں رہب کا لفظ ہے، ذکر ہے، اور یہاں اتقاء کا لفظ مذکور ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اوپر جو بیان فرمایا گیا وہاں صرف اس بات کو تعلیم دی گئی کہ تمہارے دل کے اندر جو دوسرے ڈر بیٹھ گئے ہیں، اپنی عزت کے جانے کا ڈر، اپنے مالی مفاد کے ختم ہو جانے کا ڈر، تو تم اس ڈر کو اپنے دل سے نکال دو اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو۔ وہاں ریب کے لفظ میں صرف اسی طرف اشارہ ہے کہ دل کو اپنے دل سے ایک ڈر کو نکال کے، ایک ڈر کو ختم کر کے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ لیکن یہاں اتقاء کا جو لفظ ہے اس کے مفہوم میں تھوڑی سی وسعت ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو اور ساتھ ساتھ کوئی احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرو تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اسی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ کا لفظ استعمال کیا کہ تم مجھ سے ڈرو اور ساتھ ساتھ ایسے اعمال کرو جو اللہ کی رضا کے ہوں، اللہ کے عذاب سے بچانے والے ہوں۔ چنانچہ آگے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم حق بات کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو۔ ایسا نہ کرو کہ تم حق بات کو باطل کے ساتھ ملبوس کر دو، ایک دوسرے کو ملا کر تیسرے شخص کے سامنے پیش کر دو، حق اور باطل میں ایک دوسرے میں ملا کر خلط مل کر دو۔ ایسا خلط مل کہ جب کسی کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ مغالطے میں پڑ جائے، غلطی میں پڑ جائے۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا اور اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ ایک بہت برا کام ہے، تمہیں اس سے باز ہونا چاہیے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اسی
کسی طریقے سے حق بات کو چھپانا نہیں چاہیے۔ تمہارے سامنے کتاب کے اندر توریت کا اصلی حکم موجود ہے، تم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، تم اس کو چھپا کر اپنی طرف سے ایک گھڑا ہوا حکم دوسرے لوگوں کو سنا رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو کہ جو ہم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ اصل حکم نہیں ہے، تو یہ کام بہت برا ہے، تمہیں اس کام سے باز رہنا چاہیے۔ آگے اللہ نے اتنے تو نصیحت فرمائی، ان کے برے اعمال پر ان کو متنبہ فرمایا، ان سے بچنے کا حکم دیا۔ آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جہاں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں عبادت کا حکم دیا وہاں سب سے پہلے نماز کا حکم دیا گیا۔ جگہ جگہ اللہ نے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا ذکر فرمایا۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز شریعت میں کس قدر اہمیت رکھتی ہے، نماز کا مقام کس قدر زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بھی ایک مقام پر فرمایا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز تو دین کا ستون ہے۔ نماز کو قائم کرنے والا دین کو قائم کرنے والا ہے، دین کے ستون کو قائم کرنے والا ہے، اور نماز کو ترک کرنے والا، نماز کو چھوڑ دینے والا، نماز سے غافل رہنے والا دراصل دین کو بھی ختم کر دینے والا ہے۔ تو اللہ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں جہاں بھی عبادت کا ذکر فرمایا، بندوں کو عبادت کا حکم دیا، سب سے پہلے اقیم الصلاۃ کا ذکر فرمایا کہ اے بندو، اے میرے بندو، نماز قائم کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے وآتوا الزکاۃ کا ذکر فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کا تعلق تو عبادت بدنی سے ہے اور زکوٰۃ کا تعلق عبادت مالی سے ہے۔ آخر میں فرمایا وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مفسرین کرام نے اس آخری جملے کی تفسیر میں یہ فرمایا، بعض نے تو یہ فرمایا چونکہ یہودیوں کی جو نماز تھی اس میں رکوع نہیں ہوتا تھا، اس لیے اللہ نے یہاں حکم دیا کہ تم ایمان والوں کی جیسی نماز پڑھو۔ جس طریقے سے اللہ نے ایمان والوں کو نماز کا حکم دیا اس طریقے سے نماز پڑھو، یعنی ایمان میں داخل ہو کے اللہ کے نبی کے پیغام کو مان کر اسلام قبول کر کے ان جیسی نماز پڑھو۔ اور بعد مفسرین نے اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ وارکعوا مع الراکعین سے جماعت کی نماز مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں تنہا نماز نہ پڑھو، بلکہ جس طریقے سے دیگر لوگ ایک جگہ رکوع کر رہے تم بھی وہاں جا کر رکوع کرو، یعنی جماعت کا اہتمام کرو۔ اس سے جماعت کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ جماعت بغیر عذر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جماعت کی نماز کو اللہ تبارک و تعالی نے واجب قرار دیا ہے، جس کو بالکل قریب واجب کے قریب جماعت کی نماز ہے۔ جماعت کے چھوڑنے پر اللہ کے نبی نے ایک سخت وعید بھی ارشاد فرمائی ہے۔ ایک مقام پر، ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں میں کسی کو امامت کا حکم دوں اور پھر ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو لوگ نماز سے پیچھے ہیں۔ اس سے جماعت کے نماز کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تم کتاب کو جاننے والے ہو، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ نے ایک اور نصیحت فرمائی ہے جو ان کے درمیان ایک رائج تھی، اور اس کا رواج بہت زیادہ پکڑ چکا تھا کہ ان کے جو واعظ ہوتے تھے، جو ان کے مقررین ہوتے تھے، وہ دوسرے لوگوں کو تو حکم دیتے تھے کہ فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام نیکی کا ہے اور فلاں کام گناہ کا ہے، ان سے بچو۔ وتنسون انفسکم، اور خود ان پر عمل کرنے والے نہیں تھے۔ دوسروں کو حکم کر رہے ہیں لیکن خود اس کے پابند نہیں، دوسروں کو گناہوں سے روک رہے ہیں لیکن خود گناہوں سے باز نہیں رہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین نے ان کو متنبہ فرمایا کہ یہ کام واقعی بہت برا ہے۔ تم کتاب کو پڑھتے ہو، تم کتاب کو جاننے والے ہو، لہذا جن کاموں کا تم حکم کر رہے ہو خود بھی ان پر عمل کرو، اور جن گناہوں سے تم روک رہے ہو خود بھی ان گناہوں سے باز رہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم ایک خود بہت بڑے گناہ کا مرتکب اور گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہو۔ اب عوام کے درمیان ایک بات مشہور ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز پر عمل نہیں کر رہا تو اسے اس بات کا حکم نہیں دینا چاہیے، اسے وہ بات دوسروں کو بھی نہیں بتانی چاہیے۔ یہ ایک بات غلط مشہور ہے۔ اس آیت نے صاف بتا دیا کہ انسان کا
دوسروں کو نصیحت کرنا یہ برا نہیں، بلکہ اس نصیحت کے بعد انسان کا خود اس نصیحت پر عمل نہ کرنا یہ برا ہے۔ لہذا انسان جو بھی نصیحت کر رہا ہے، انسان جو بھی دوسروں کو واعظ کر رہا، تقریر کر رہا، جن احکامات پر عمل کرنے کی لوگوں کو اطلاع دے رہا، حکم دے رہا، اور جن گناہوں سے بچنے کے لیے لوگوں سے کہہ رہا، خود بھی چاہیے کہ ان احکامات پر عمل کرے اور ان مناہی سے اپنے آپ کو باز رکھے۔ اللہ نے یہاں یہی فرمایا کہ کسی کو نصیحت کرنا کوئی ملامت کا کام نہیں، لیکن نصیحت پر پھر بعد میں خود اس پر عمل نہ کرنا یہ ایک ملامت کا کام ہے۔ لہذا یہ جو مشہور ہے کہ اگر انسان عمل نہیں کر رہا تو دوسروں کو حکم بھی نہ کرے، یہ غلط بات ہے۔ انسان کو حکم کرنا چاہیے، حکم کرنا اور نصیحت کرنا کوئی برا نہیں، لیکن حکم کرنے کے بعد خود اپنے آپ کو بھول جانا اور خود اس پر عمل نہ کرنا یہ ایک بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اس سے باز رہنے کا کہا ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ کہ تم صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ بلا شبہ نماز یقیناً مشکل ہے، مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کے ساتھ نماز کو پڑھنے والے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انہیں صبر و صلات کے ذریعے سے مدد طلب کرنے کا حکم فرمایا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص کسی ایک مذہب پر جمع ہوا ہو اور وہ ہمیشہ سے اس مذہب پر عمل کرنے والا رہا ہو اور عمل کرتے کرتے اس نے اس مذہب کا پیشوا ہونے کی حیثیت حاصل کر لی ہو، اس مذہب میں اس کو ایک سرداری کی حیثیت مل گئی ہو اور اسی سرداری کی وجہ سے اس کی آمدنی ہو رہی ہو، لوگوں کے ہدایے اور نذرانے اس کے پاس آ رہے ہوں، پھر اچانک اسے ایک بات کا حکم دے دیا جائے کہ تم اپنے مذہب کو چھوڑ دو اور دوسری چیز دوسرے مذہب کو اختیار کرو، تو یقیناً یہ مشکل کام ہے، ہر ایک کے لیے مشکل ہے، کیونکہ اس سے انسان کے مالی منافع بھی فوت ہو رہے ہیں، انسان سے اس کے قریبی رشتہ دار بھی دور ہو جائیں گے، اس کے اپنے خاندان اور قبیلے میں اس کے دشمن بھی پیدا ہو جائیں گے، اس پر طرح طرح کے الزام بھی لگیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں جو حکم دیا جا رہا یہ یقیناً مشکل کام ہے کہ تم اب تک اپنے دین میں پیشوا کی حیثیت رکھتے تھے، سردار کی حیثیت رکھتے تھے، اب تمہیں حکم دیا جا رہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ جاؤ، اسلام کو قبول کر لو۔ یقیناً یہ کام تمہارے لیے مشکل ضرور ہے، لیکن وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو تو تمہارا اس حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ صبر کے معنی آتے ہیں کہ کوئی بھی ناخوشگوار معاملہ ہو اس کو برداشت کرنا، ناگوار معاملے کو برداشت کرنا۔ اللہ نے یہاں صبر کی نصیحت اس لیے فرمائی کہ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کی ہر خواہش پوری ہو، جس کا ہر معاملہ اس کی طبیعت کے مطابق ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ کبھی نہ کبھی انسان کو ایسے معاملات پیش آتے ہیں جو اس کے طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، کبھی نہ کبھی انسان کو ایسے حالات پیش آتے ہیں جس سے انسان کو سخت صدمہ اور سخت رنج لاحق ہوتا ہے، تو اس وقت انسان صرف صبر ہی کر سکتا ہے، اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ لہذا جب انسان اس جگہ صبر کر رہا اور صبر کرنے ہی پر وہ مجبور ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، تو اب بھی تم صبر کرو، اللہ کے لیے صبر کرو، اس کی خوشنودی کے لیے صبر کرو، تو اللہ کے نزدیک تم اجر و ثواب کے مستحق بنو گے۔ اس لیے اللہ نے یہ نصیحت فرمائی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ کہ تم صبر کے ذریعے سے اپنے جو ناگوار تم کو گزر رہا، جو تمہارے اندر اندیشہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات پیش آئیں گے، اگر ہم نے اس دین کو اختیار کیا تم اس پر صبر کرو اور ان مصیبتوں کو صبر کے ذریعے سے برداشت کرو، اللہ رب العالمین تمہیں اس تکلیف پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ آگے فرمایا وَالصَّلَاةِ اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، کیونکہ نماز کے اندر چونکہ دعا پر بھی مشتمل ہے، اس لیے جب نماز انسان پڑھے گا، اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کی مشکلات کو آسان کریں گے، اور پھر ساتھ ساتھ نماز کی خصوصیت بھی یہی ہے کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر کہ نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، نماز انسان کو بری باتوں سے بچاتی ہے۔ لہذا جب انسان نماز کی پابندی کرے گا تو اس کے دل میں جو دیگر یہ خیال پیدا ہو رہے ہیں کہ ہماری مالی منفعت ختم ہو جائے گی اور اسی طریقے سے ہماری سرداری کے ختم ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنے قوم کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا، یا دیگر طریقے کا جو ڈر اور خوف پیدا ہو رہا اس نماز کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی اس ڈر کو اس کے دل سے نکال دیں گے اور اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ آگے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ تمہیں جو نماز کا حکم دیا جا رہا
یہ نماز یقیناً مشکل کام ہے، یہ نماز یقیناً بھاری معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں وقت کی قیودات ہیں، اس میں وقت کی پابندی ہے، دن میں 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے، یہ یقیناً انسان کے لیے مشکل کام ہے، الا علی الخاشعین، مگر ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ یہ ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں جو خضوع کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ مکمل دھیان اور توجہ کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں، ان کے لیے نماز کوئی مشکل کام نہیں، وہ بآسانی اس کی پابندی بھی کرتے ہیں اور اس نماز کی ادائیگی بھی کرتے ہیں۔ لہذا اللہ نے ان 2 چیزوں کے ذریعے نصیحت فرما دی کہ تمہارے لیے جو مشکل سامنے آ رہی، تم صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، تمہاری اس مشکل کا ازالہ ہو جائے گا، اور تمہیں اللہ رب العالمین نے جو پیغام دیا ہے، جو اسلام تمہارے پاس بھیجا ہے، تمہیں اس کا ماننا اور قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ یہ خاشعین کون لوگ ہیں، تواضع اور انکساری اور عاجزی کے ساتھ نماز پڑھنے والے کون لوگ ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک نہ ایک دن ملنے والے ہیں، انہیں ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور اس بات کا یقین ہے کہ اللہ ہی کی طرف ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ لہذا جب یہ خیال انسان کے دل میں ہوگا تو ہر اس کام سے انسان باز رہے گا جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو، ہر اس کام سے انسان اپنے آپ کو بچائے گا جس کے نتیجے میں اللہ کے سامنے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کے وقت اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ انسان ہر ایسے کام سے اپنے آپ کو بچائے گا، اس لیے اللہ نے نصیحت فرمائی کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی پابندی کرو، اور خشوع اور خضوع نماز میں اختیار کرو، تاکہ یہ نماز تمہیں بھاری نہ لگے، نماز تمہیں مشکل نہ لگے، اور پھر اس نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کی جائے تو اللہ رب العالمین انسان کی مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ در حقیقت اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا، لیکن اسلام کا اور شریعت کا یہ اصول ہے کہ کہیں بھی حکم جب کہیں بھی کسی خاص شخص کو مخاطب کیا جاتا ہے تو بسا اوقات اس کا حکم بھی عام ہوا کرتا ہے، لہذا یہاں بنی اسرائیل کے واسطے سے اس امت کو بھی اللہ نے مخاطب فرما دیا، اور اس آیت کے اندر اور اس رکوع کے اندر جتنی بھی چیزیں بیان فرمائی گئیں سب اس امت کے واسطے بھی ہیں۔ نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، صبر اور صلاۃ کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا، اور اسی طریقے سے اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرنا، یہ امت کو بھی حکم ہے۔ صرف بنی اسرائیل ہی نے عہد نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہیں ہر ایک اللہ سے ایک عہد کر چکی ہے، ہر ایک اللہ سے ایک معاہدہ کر کے آئی ہے۔ اللہ نے جس کو عہد الست سے تعبیر فرمایا، عالم ارواح میں جب سب کو جمع کیا سب نے عہد کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب کہہ کے آئے ہیں بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے ہی مطیع اور فرما بردار رہیں گے، ہم آپ کے ہی احکامات پر عمل کرتے رہیں گے، لہذا ہم سب عہد کر کے آئے ہیں تو ہمیں بھی اپنے عہد کو پورا کرنا ہے۔ ہم اگر اپنے عہد کو پورا کریں گے تو اوفی بعہدکم، اللہ نے بھی فرمایا کہ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، تمہیں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جزا اور انعامات سے نوازا جائے گا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت میں جو نعمتیں ہیں سب کے تم حقدار بنو گے۔ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک خاص انداز میں نصیحت فرمائی، خاص انداز میں دعوت دی۔ آگے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ آگے بھی چند نصیحانہ اور مشفقانہ انداز میں کلام ہے۔ فرمایا اے بنی اسرائیل تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا ہے، جو میں نے تمہیں عطا فرمائی، اس کا دوبارہ سے اعادہ فرمایا۔ آگے فرمایا وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کو تمام جہان پر فضیلت ہے، یہ فضیلت ان کے اس زمانے کے اعتبار سے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا ہے، اللہ نے بہت سے انبیاء بھیجے۔ کوئی نبی کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص بستی کے لیے آتا تھا، کوئی نبی کسی خاص چھوٹے سے قبیلے کے لیے آتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں
چونکہ یہ ایک بہت عظیم قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبیلے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور انہیں اس قبیلے کا داعی اور نبی بنا کر بھیجا گیا، اور ان کو اللہ نے ایک آسمانی کتاب عطا فرمائی، لہذا وہ اللہ کے ایک عظیم القدر پیغمبر تھے، اور اس پیغمبر کے ذریعے سے اپنی آسمانی کتاب توریت کے ذریعے سے اللہ نے چونکہ بنی اسرائیل کو مخاطب بنایا تھا۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے مختلف چھوٹے چھوٹے قبائل کے اندر، چھوٹی چھوٹی بستیوں کے اندر اللہ نے نبیوں کو بھیجا تھا، اور ان کی تعلیمات اور ان کی تبلیغ وہ اسی بستی اور اسی گاؤں کے اندر محدود رہی تھی۔ اللہ نے ان کو ایک تورات نامی کتاب عطا فرمائی، اور اس کتاب کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت اور اعزاز کی بات تھی، اسی لیے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ میں نے تمہیں دنیا جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ فضیلت اس زمانے کے اعتبار سے ہے چونکہ اس زمانے میں اللہ نے توریت کے اندر ان سے کلام کیا تھا، ان سے مخاطب ہوئے تھے، اس لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ آگے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے اندر بھیجا، ان کو پیغامات دیے گئے، اللہ کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف چلنے کے لیے حکم دیا گیا، اور اس کی مطیع اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے حکم دیا گیا، اور اسی کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں ان کو عطا فرمائی، طرح طرح کے انعامات سے انہیں سرفراز فرمایا، لیکن انہوں نے اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا اور ناقدری میں پڑ گئے، اللہ کی نعمتوں کو سے لطف اندوز ہوتے رہے، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، اور مزید سرکشی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور وہ وقتاً فوقتاً جیسا بھی موقع ہوتا ہمیشہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے، اللہ کی جو بھی نعمت آتی اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے، اور پھر کوئی ایسا کام کرتے جو ناشکری کا کام ہوتا، ناقدری کا کام ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے آگے ایک متنبہ فرمایا، اگلی آیت میں ایک تنبیہ فرمائی کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا کہ دیکھو تم نے گزشتہ جو کارنامے انجام دیے ہیں، تم نے گزشتہ جو سرکشی اور نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، تم ابھی بھی اس سے باز آ جاؤ، اور اللہ نے جو تمہارے پاس آخری نبی بھیجے ہیں تم ان کی احکامات کو اور ان کے پیغام کو تسلیم کر کے مسلمان ہو جاؤ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس دن کوئی بھی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ کسی طریقے سے کوئی مدد کی جائے گی، نہ کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کوئی عوض لیا جائے گا، اور نہ کسی بھی طریقے کا کوئی معاون و مددگار کسی کو ملے گا۔ اس آیت میں در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے لیے فرمایا، ایمان والے اور جتنے بھی اہل ایمان ہیں اللہ کی اجازت سے، جب اللہ کی اجازت ہوگی تو دوسرے لوگ ان کی سفارش کر سکیں گے، لیکن جو لوگ کافر ہیں ان کے مقابلے میں ان کے لیے کوئی بھی سفارش اور کسی بھی طریقے کی کوئی بخشش کی چیز موجود نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت روک ہوگی کہ ان کافروں کے مقابلے میں کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا، ان کافروں کی بخشش کے لیے کوئی بھی سفارش نہیں، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نہ ہی ان کے عذاب کو ختم کرنے کے لیے یہ اپنی جانب سے نہ یہ خود فدیہ دے سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی دوسرا ان کے مقابلے میں کوئی فدیہ دے کر ان کو عذاب سے بچا سکتا ہے، جیسا کہ ابھی پہلے بھی گزر چکا کہ اللہ نے گزشتہ آیت میں بھی فرما دیا ہے کہ چاہے زمین بھر بلکہ اس سے بھی زیادہ مال و دولت اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے اگر یہ فدیے میں دے دیں تب بھی ان کی جانب سے وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ان کا کوئی معاون بھی نہیں ہوگا، ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ان کی حفاظت کر سکے۔ چنانچہ اللہ نے اس دن کی ہولناکی کو بیان کر دیا ان کے سامنے، اور یہ نصیحت کر دی کہ دیکھو ایسے دن سے تمہیں ڈرنا چاہیے، اور انکار کر کے تم ایسے دن میں اگر پہنچ گئے تو تمہاری ہر طرح سے کسی بھی طرح سے کوئی مدد نہیں، ہر طرح کی امید اور ہر طرح کی مدد تمہارے لیے ختم ہو جائے گی، لہذا تم اس دن سے ڈرو اور اللہ رب العالمین کی اطاعت فرو تاکہ تمہیں اس دن کی رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور تم اس دن اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ اور مامون سمجھ سکو۔
چنانچہ اللہ نے اس آخری آیت میں بنی اسرائیل کو اس پر متنبع فرمایا اور اس دن سے ڈرنے کا حکم دیا جو اولین آخرین کے اجتماع کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا۔ چنانچہ فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ان آیات تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک خاص انداز میں نصیحت فرمائی، ایک خاص انداز میں دعوت دی۔ اگلی آیات میں ایک طویل سلسلہ جو 104 آیتوں تک جائے گا، بہت طویل سلسلہ یہ ان کے احکامات اور ان کے واقعات کو بیان کرنے پر مشتمل ہے کہ اللہ نے انہیں طرح طرح سے کس طریقے سے نعمتوں سے سرفراز فرمایا، کس طریقے سے اللہ کی نعمتیں ان پر رہی ہیں اور ان نعمتوں کو استعمال کر کے انہوں نے کس طریقے سے ناقدری کی، ناشکری کی۔ اللہ نے اس طویل آیات کے اندر ان کے اس واقعات کو ذکر فرمایا اور ایک طویل سلسلے میں یہ واقعات ذکر کیے گئے ہیں جو انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس پر بحث کی جائے گی۔